آج کے سیگمنٹ میں آج کیا موجود ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آج کے سیگمنٹ میں ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ آج جو ہے ایک بہت ہی اہم شخصیت کی برتھ ڈے ہے، 24 نومبر، نام ہے ان کا ڈیل کارنیگی۔ اچھا، ڈیل کارنیگی جو ہے وہ 24 نومبر 1888 کو پیدا ہوئے۔ صحیح۔ اچھا، ڈیل کارنیگی جو ہے مسوری میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے والد جو تھے وہ فارمر تھے، بہت امیر آدمی نہیں تھے، رادر مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی تھا۔ اچھا، لیکن معاف کیجیے گا، کچھ موسم جو ہے وہ گلے کو کچھ نہیں سر۔ اوکے۔ اچھا، یہ جو کارنیگی ہیں، انہوں نے ایز اے رائٹر اپنا آغاز کیا، پھر پڑھانا شروع کیا۔ ان کی ایک کتاب جو ہے کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اس نے بالکل دھوم مچا دی۔ صحیح۔ جب یہ چھپی 1936 میں، تو ڈیل کارنیگی جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ شہرت کے آسمان پہ پہنچ گیا، اور اس کتاب نے بیسٹ سیلرز اپنے دور کی جو ہے، بلکہ آج تک جو ہے یہ کتاب آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی مل جائے گی، اور بہت بڑی ہائی فائی دکانوں پہ بھی مل جائے گی۔ کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں۔ جی، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے دوست بنائیے کے نام سے۔ اچھا۔ اور اس طرح سے مجھے جو ذاتی طور پر اس کی 2 کتابیں بہت ہی پسند ہیں۔ ایک کتاب اور ہے جو کہ ایک تو یہ ہے دوست بنائیے، اور دوسری ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ۔ اچھا، اور اس کا اردو میں جو بڑا زبردست ترجمہ ہوا ہے، پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ صحیح۔ اور اس دونوں کتابوں نے پاکستان میں بھی، اور بھی اس کی کتابیں جو ہیں بزنس کے حوالے سے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے ہیں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ہیں، مارکیٹنگ میں خاص طور پر۔ اب تو باقاعدہ ڈیل کارنیگی ایک کورس کا نام ہے، صحیح، جس میں آپ اسکل مختلف سکھائی جاتی ہیں، بات کرنے کی انداز سکھایا جاتا ہے، کس طرح سے آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے سب۔ اچھا، میرے خیال میں پھر تو یہ جو ریڈیو سے وابستہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو لازمی پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر ان کو تو ڈنڈے مار کے پڑھانا چاہیے۔ صحیح۔ ویل، آج تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو ہم 2-3 موضوعات ان کے جو ہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اوور آل ڈیل کارنیگی جو ہے وہ کن باتوں پہ جیسے بات کرتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ جی دوسروں کو ہینڈل کرنے کے اصول۔ اب ہم جو ہیں عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جی میں لوگوں کو کیسے بات کروں، کس طرح سے ڈیل کروں، MBA کے لوگ ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، تو ہینڈلنگ پیپل۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کرٹیسائز جو ہے نا وہ نہ کریں، پہلا اصول جو ہے کہ جی آپ کرٹیسائز نہ کریں۔ اچھا، ہمارا کام ہے کہ ہم شروع ہی جو ہے وہ کرٹیسزم سے کرتے ہیں، فلاں آدمی او جی چھوڑیں جی وہ بات ہے۔ ایون جو کرٹیسزم سکھایا جاتا ہے وہاں بھی کہا ہے کہ پہلے آپ جو ہیں ان کی کسی اچھی بات کو اپریشیٹ کریں، پھر دوسرے یا تیسرے پوائنٹ پہ جا کے آپ کرٹیسائز کریں۔ مثال کے طور پر ہم ایڈیشن میں بھی یہاں کرتے ہیں لوگوں کے، یا کسی کا پروگرام سنا یا ٹیلی ویژن، تو اس کے اوپر بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر ساتھ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ہم شروع ایسے کہ یار کیا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بالکل یہاں سے نہیں شروع کرنا چاہیے، بلکہ یہاں سے شروع کریں کہ یہ باتیں تو اس میں اب بہت اچھی ہیں، ہے نا، آپ نے ایک تقریر کی ہے، اس میں یہ باتیں تو بہت اچھی تھیں، آپ کا انداز بڑا اچھا تھا، آپ کا کنٹینٹ بڑا اچھا تھا، ہاں تھوڑی سی خرابیاں تھیں اس میں کہ آپ ہاتھ جو ہے اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل آپ نے باندھ کے رکھ لیے تھے آگے یا پیچھے، تو اس طرح سے جو ہے بات کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو ڈیل کارنیگی نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے اپنے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کریں، اور یہ ہے کہ دوسروں کا جو انٹرسٹ ہے اس میں آپ دلچسپی لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کا دل جیتنا، تو پہلے کام یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے نا۔ اگر اسے کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کتاب پڑھنے کے شوق کے حوالے سے بات کریں، دوسروں کے دائرے میں جا کے بات کریں۔ اسے شوق ہے کرکٹ کا، آپ اسے لٹریچر پہ بات کر رہے ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا دل جیت سکیں یا آپ اس سے اپنا کام نکلوا سکیں؟ تو اس طرح سے مختلف چیزیں اور ہیں جو کہ اس پہ کہ آرگومنٹ سے اوائڈ کریں، ہے نا۔
اور ایک جگہ میں ڈیل کارنیگی کی پڑھا تھا کہ آرگومنٹ جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آرگومنٹ کریں ہی نہیں، ہے نا. کہ دوسرا اگر آرگومنٹ کر رہا ہے، آپ بھی آرگومنٹ کر رہے ہیں، تو آپ نہیں جیت سکتے، ہے نا. آپ اوائڈ کریں گے تو آپ جیت جائیں گے. بالکل صحیح، ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے کچھ چیزیں وہ کریں، مطلب اف یو آر رانگ ایڈمٹ کوئکلی، ہے نا. بعض کا ہوتا یہ ہے، ایون پڑھانے میں نے بعض لوگوں کو غلط انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ یار یہ مجھے نہیں پتا، میں کل آپ کو یہ بات معلوم کر کے تو میں آپ کو بتا دوں. خاص طور پہ جو براڈ ایگو آ جاتی ہے نا انسان کی، وہ اپنے آپ کو کم نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے اگر آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، یو وین دا ہارٹ، آپ دوست بنا لیتے ہیں. یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، ہے نا. اچھا آج کل کی نئی نسل جو ہے یا اور لوگ ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ایک کی معلومات آپ سے زیادہ ہیں، آپ ان کو چیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی یہ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو کل معلوم. لوگ آپ سے جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ سوال بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ سوال کرنے کا مقصد آپ سے جاننا ہو. بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ میں کتنا قابل آدمی ہوں. تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے کیا سوال کرنے والے کی نفسیات کیا ہے، کس طرح سے ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو میں اپنے جو سامعین ہیں آج کے حوالے سے میں صرف اتنی بات ایک اور کرنا چاہوں گا کہ یہ 2 کتابیں تو کم سے کم جو ہیں وہ ضرور پڑھیں. اگر انٹرسٹ ہو تو میں کچھ اور کتابوں کے نام جو ہیں خاص طور پر بتا دیتا ہوں کہ ڈیل کارنیگی جو کتابیں ہیں وہ جو بہت ہی مزے کی کتابیں ہیں. کہ ایک تو وہی ہے کہ اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے. پبلک اسپیکنگ پہ وہ لوگ جو کہ اسپیکر ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ایون ہمارے MNAs MPAs مارکیٹنگ کے لوگ جن کا وہ سے، انہیں یہ کتاب جو ہے پبلک اسپیکنگ والی جو ہے نا یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ بزنس کے حوالے سے لکھی گئی ہے کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بزنس میں تو پھر جو ہے کس طرح سے. اچھا ایک اور بہت مزے کی کتاب ہے کہ ہاؤ ٹو انجوائے یور لائف اینڈ یور جاب، ہے نا. یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑھنی چاہیے. میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن اس کے ٹائٹل سے لگتا ہے کہ جاب کے حوالے سے، ہاں جاب کے حوالے سے. ایک میں کوٹ ایک اکثر کرتا رہتا ہوں، کنفیوشس کا ایک قول ہے، حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے زمانے کا ایک اسکالر، انٹلیکچوئل، دانشور. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی جاب ایسی ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ ایک دن بھی جاب پہ نہیں جاتے. بڑی گہری بات ہے، مجھے سمجھنے میں چند سیکنڈز لگے. ہاں تو تھوڑا سا اس میں وقت لگتا ہے. آپ جاب پہ نہیں جا رہے، مطلب میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میں جاب پہ موجود ہوں، ہے نا، لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی ایسی کوئی تکلیف میں مبتلا ہوں میں، ہے نا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کی جب بات ہوتی ہے، آپ براڈ کاسٹر ہیں تو آپ جا کے ریڈیو پہ بات کر رہے ہیں، آپ کسی جاب پہ نہیں ہیں، نوکری پہ نہیں ہیں، کام پہ نہیں ہیں. بعض لوگ جو ہیں پکنک کو کام سمجھتے ہیں. اچھا پکنک پہ جانا ہے، ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ کر لو، وہ اٹھا لو، یہ پکا لو، یہ رکھ لو، یہ دری وہ فلاں، ایک گھر میں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا. اور لوگ بعض لوگ کام پہ ہوتے ہیں تو اس کو پکنک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے کام کو پکنک کیسے بنا سکتے ہیں وہ اس کتاب میں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے کنفیوشس نام لیا. کنفیوشس، یہ کنفیوشس سے ایک مذہب بھی ہے نا؟ جی وہی ہے اصل میں، یہ مطلب انہی سے چلا، میں آپ سے اسی سے بنا ہوا ہے. لیکن کیونکہ بہت بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے، جس طرح سے بھی ایک میں نے بات کی تو تھوڑا سا 2 سیکنڈ لگتے ہیں بات سمجھنے میں. تو اسی طرح سے جو کنفیوشس ہے، یہ تو ایک زمانے میں مطلب ایک کریز بن گیا تھا کہ کنفیوشس نے کہا تو یہ کہا، اور یہ اس طرح سے ہے نا، یہ باقاعدہ ایک مذہب چل پڑا ہے، کی شکل اختیار یہ کر گیا ہے. لیکن ایکچولی یہ کچھ وزڈم کی باتیں ہیں جو یہ کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے سے 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی. اور جیسے عیسب ہے نا، فیبلز آف عیسب جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو میرے خیال میں آج کل بھی ہمارے ہر شخص نے اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، صرف یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عیسب نے کہا ہے.
اسی طرح سے بہت ساری ایسی اچھائیاں اور نیکیاں اور دوسری ایسی باتیں ہیں جو کہ کنفیوشس نے کہی ہیں، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، قول اور اس کے کورس بھی موجود ہیں، تو اس سے بھی یہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے باتیں اس نے کہی ہیں. تو یہ دو ایک کتابیں جو ہیں اس کی جو ہے ضرور لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اور اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کی 3-4 کتابوں کا اردو ترجمہ، اور لو کاسٹ بھی مل جاتی ہیں، چیپ ایڈیشن جو ہوتے ہیں، اور ہائی اس میں بھی مل جاتی ہیں. انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی جو ہے یہ کتابیں موجود ہیں. اور آج کل تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور جا کے لکھیں ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، ساتھ PDF لکھ دیں، آپ کو ای بک مل جائے گی. صحیح ہے نا. تو آپ کو یہ گورے نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر ہم کتاب خریدنا نہ چاہیں تو ہم ای بک جو ہے وہ لے لیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. تو آج 24 نومبر ایک بہت ہی زبردست آدمی کی برتھ ڈے، ڈیل کارنیگی. صحیح. تھینک یو سو مچ سر فار شیئرنگ سچ گڈ نیوز آف ٹوڈے. اور سامعین یہیں پہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے آج یہ ختم ہوتا ہے. اس کا نام بھی بڑا اچھا ہے، آج کے دن کیا ہوا تھا. اور آج ہم نے ایک شخصیت کے حوالے سے یہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کی، اور ان کے بکس کے نام آپ کو میں ونس اگین بتاتی چلوں. جی سامعین، بکس کے نام آپ کو بتاتے چلوں. جی بکس کے نام ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، اور جو سیکنڈ بک ہے وہ ہے جی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. جی اس کے اردو ترجمہ آپ خود کر لیجیے. ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کیجیے. ان کے اردو ورژنس بھی موجود ہیں. تو پرسنالٹی گرومنگ کے لیے اور لائف میں ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس سے ہم شیئرنگ کر سکیں، اور وہ اس میں اتنی پاور ہو یا اس میں اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ ہمیں اچھے مشورے دے سکے. تو اچھے مشورے اگر آپ نے لینے ہیں اور اگر بہترین آپ کاؤنسلنگ چاہتے ہیں تو آپ بکس ضرور پڑھا کیجیے. نارملی ہمیں بہت ساری لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی بک ریڈنگ ہونی چاہیے، بکس ریڈنگ ہونی چاہیے، لیکن بکس پڑھنے سے واقعی میں آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے. ٹھہراؤ مینس کہ آپ اتنی جلدی باتوں پہ ایموشنل نہیں ہوتے، سچویشن کو ہینڈل کرنا جان پاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بکس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نالج. جو نالج ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ کام پرسنالٹی آپ کی بنا دیتا ہے، اور جو علم ہے نا وہ آپ کے لیے لائف بہت آسان کر دیتا ہے. دیٹس واٹ آئی کین سے.